بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، سامنے ہو انجینئر یا سنیاسی۔ پوڈ کاسٹ میں آ گئے ہیں مفتی نوید عباسی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، بخیر و عافیت آپ کے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، کیا ہے یہ 26 نومبر؟ پورے ملک کو افراتفری کا شکار کر دیا اور ایک شور و غل کا سما بپا ہو گیا۔ پورے سوشل میڈیا پر کوحرام بپا ہے، ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے۔ کیا ہے مفتی صاحب، مطلب کون ہے یہ فاتح جہلم؟ اصل میں دیکھیے 26 نومبر تو یہ جو ہمارے یہاں کیلنڈر رائج ہے عیسوی، اس کے 11ویں مہینے کی جو 26واں دن ہے جی وہ 26 نومبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کا اس سے تعلق ہے۔ صحیح۔ اس 26 نومبر سے نہیں ہے تعلق تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں ہے اس کا تعلق۔ انہوں نے کہا میں 26 نومبر سے لا تعلقی کرتا ہوں، بائیکاٹ کر دیا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا اس دن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس دن نہ تو انہوں نے ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا، اس دن میں شاید وہ زمین پر موجود ہی نہیں تھے۔ مفتی صاحب اگر انجینئر صاحب اس دن پیدا ہوئے ہوتے تو پھر بھی انکار کر دیتے۔ بالکل، انہوں نے تو 26 نومبر سے لا تعلقی کی پوری دنیا نے دیکھا۔ اچھا، باقی سنجیدہ بات یہ ہے جی کہ ہم جو وہاں گئے تو کسی علاقے کو فتح کرنے نہیں گئے، ٹھیک، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق انہیں دعوت دینی تھی، ان کی اصلاح کی کوشش تھی، جو اس سے پہلے بھی علماء کرتے رہے۔ ٹھیک، دیکھیے علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ٹھیک، تو ہم اسی حکمت کے ساتھ ان کے پاس پہنچے، اور ہمارا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا۔ ہم تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، چونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتے، انہوں نے اپنی ایک دنیا آباد کی ہوئی ہے، جی، اس دنیا میں وہ جو چاہیں کرتے پھریں، تو ہم نے کہا چلیں آمنے سامنے بیٹھ کے وہ ہم سے ہم کلام ہوں، ایک مثبت گفتگو ہو اور اس میں جو حق ہے دلائل یا کوئی کا باطل ہے وہ سامنے آ جائے چیز۔ بالکل دلائل کا تبادلہ ہو اور دلیل کی بنیاد پر قبول ہو، دلیل کی بنیاد پر رد ہو۔ تو جب یہ ہوگا تو لوگوں کے سامنے بھی آشکار ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب خود بھی ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے کہ جناب میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ پوری امت مسلمہ کی تکفیر، وہ دیوبند مکتبہ فکر ہو، بریلوی ہوں، غیر مقلد اہل حدیث ہوں، سب کو یک جنبش قلم وہ آگے ہانک رہے ہیں۔ ہاں آپ ضرور اختلاف کیجئے، اختلاف شائستہ اور تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جو ان کا انداز ہے استغفر اللہ، یعنی وہ اولیاء اللہ کی، وہ اولیاء اللہ جو مسلمانوں کے ہاں انتہائی معتبر ہیں اور متفقن علیہ ہیں، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غیر مقلد بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اسی طریقے سے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ بات پوری دنیا کے سامنے جانی چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف بریلویوں کے بزرگ نہیں ہیں، بالکل بالکل وہ دیوبندیوں کے بھی بزرگ ہیں۔ اور کیسے بزرگ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چشتی سلسلے میں، اور ان سے آگے جو چشتی سلسلے کی دو بڑی شاخیں ہوئی، ایک ہوئے چشتی نظامی اور ایک ہوئے چشتی صابری۔ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مرید ہیں، اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی ان کے مرید ہیں، اور یہ جو چشتی رسول اللہ کی بحث ہے اس کو حضرت مولانا تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کی ہے۔ تو اس لیے آپ یک جنبش قلم جناب ان کو کہتے ہیں جی یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بنیادی عقیدے تو ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھ دیے، اور وہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھ کر کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ انہوں نے اور بھی بہت سارے بلنڈر صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے کیے ہوئے تھے، تو ہم تو وہاں گئے، ہمارے ساتھی دوست اویس ربانی صاحب ہوں یا مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہوں۔ اویس ربانی صاحب کا تو چونکہ درمیانہ کردار تھا، وہ تو ان کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کر چکے، مفتی صاحب کے ساتھ بھی، تو پھر انہوں نے ایک تاریخ دی کہ بھائی جب آپ چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یعنی وہ جن کا علمی لیول نہیں ہے ان کو آپ بلا رہے ہیں، تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اب وہ ہم تو ان کے دروازے
ان پر گھبراہٹ مطلب طاری کیوں ہو جاتی ہے، اور یہ کیوں اس چیز سے؟ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب گئے، یہ وہاں بھاگ گئے، اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب جاتے ہیں، تو مطلب یہ ان کا جو مختلف چینلز پر ہمیں دکھایا گیا ہے، سنایا گیا کہ مطلب بھگوڑا کا لفظ بھی استعمال ہوا انجینئر کے لیے، ہم تو ہمیشہ بھاگ کیوں جاتا ہے؟ ہم تو پھر بھی تہذیب کے دائرے میں کہتے ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں، آپ کے توسل سے کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب آئیے، بیٹھیے، آپ جو باتیں کرتے ہیں نا شائستہ انداز میں، آپ دیکھیے جو انجینئر صاحب کا انداز ہے نا، وہ جو فیصل آباد میں جگت باز لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک، یا پنجاب کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ہنسانے والے، جی تو میرے داڑھ تھلے آ گیا، جی جی، اور قیامت تک کا وقت ہے، یار یہ کون کیا سا اٹھا انداز گیا ہے؟ مسخرہ کیا مجھے آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں؟ کیا حضور کا یہ طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کا یہ طریقہ رہا؟ ایک جملہ یہاں یہ بھی ہے کہ اگر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انہوں نے کچھ الفاظ اس طرح استعمال کیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جیسے کفر تک کی بات کہہ دی، تو کیا مفتی صاحب ایسا شخص جو اتنے بڑے اولیاء اللہ کو کفر کے دائرے میں اندر لے کر چلا جائے، تو کیا وہ خود بھی کیا مسلمان، اس کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہاں مطلب علماء کرام کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا تکفیر کا، جی یہ اس میں ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم انجینئر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو اصول تکفیر پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو احتیاط ہی نہیں ہے، ان کے پاس احتیاط نہیں ہے، ہم نے تو اب تک میرے خیال میں سے کسی مکتبہ فکر کے کسی بلند پائے عالم دین نے انجینئر صاحب کی تکفیر نہیں کی، ٹھیک ہے، اور تکفیر ہم اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس دلائل اور براہین واضح طور پر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم تو انجینئر صاحب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کفر لوٹ کر آتا ہے، میں نے اس جملے کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر کسی کو کافر کہتا ہے کوئی، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ کفر لوٹ کر آتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے، تو کیا اتنے بڑے اولیاء اللہ کو کافر کہنا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ تو حدیث ہے نا، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے، اچھا، اس پر ظاہر ہے اس کے قلب پر میں تو مطلع نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے حکم ظاہر پر لگتا ہے، جب ظاہراً ان کے اندر ایسی چیزیں پائی جائیں گی تو پھر علماء اسلام مطلب وہ خواجہ صاحب کے جو حسنین کریمین کے لیے، جو مولا علی کے لیے، اور بلکہ اولاد رسول ہے، اور میرے خیال سے جس حسنین کریمین کے لیے مولا امام حسین کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، تو ان خود خواجہ کے لیے کہنا کہ خدا نخواستہ انہوں نے اپنے کلمہ پڑھوایا یا وہ دائرہ کفر میں نعوذ باللہ معاذ اللہ چلے گئے، تو ایسے شخص مفتی صاحب اصل میں دیکھیں بنیادی طور پر تو انہوں نے کلمہ پڑھوایا، یہ نہیں پڑھوایا، یہ تو ایک بیس ہی الگ ہے نا، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ 3-4 شخصیات کے حوالے یہ سے بات آ کہاں سے رہی ہے، یہ ثابت کہاں سے؟ ایک تو حضرت خواجہ یوسف کے حوالے سے ہے، ٹھیک کہ جناب انہوں نے یہ کلمہ پڑھوایا، جی، ایک ہے خواجہ بختیار کاکی کے حوالے سے، اچھا، ایک ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے حوالے سے جو حضرت خواجہ معین الدین کے شیخ ہیں، یہ سچ ہے مفتی صاحب یا من گھڑت؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک ہے جو ہے نا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے، اب آپ کے حوالے سے میں کہوں سہروردی صاحب، جی، آپ کے حوالے سے ایک آدمی یہ بات کہے کہ جناب سہروردی صاحب کو ہم نے رات کو طارق روڈ پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے، اچھا اس کو کہے کہ تو نے کیسے دیکھا؟ وہ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا، ٹھیک ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ یاسر سہروردی صاحب کو طارق روڈ پر نہیں، میں نے تو صدر میں دیکھا ہے اسی ٹائم، چوتھا آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں اس ٹائم، اچھا اس سے پوچھا جائے بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کسی سے سنا ہے، یار سنی سنائی باتوں پر حکم نہیں لگایا جاتا، ٹھیک ہے، اس طرح کی اگر دیکھیں نا گفتگو کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعتراض تو قرآن پر بھی مستشرقین نے کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جی، جو قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر بھی مکمل ہم عمل نہیں کرتے، قرآن میں بھی ناسخ ہے منسوخ ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ دوسری آیت آ گئی لیکن وہ تلاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تلاوت ان کی ہوگی، تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے احادیث جو ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں، ان سب میں بھی ایسی روایات ہیں جو مسلمانوں کے یہاں قابل قبول نہیں، اور انجینئر صاحب خود ان روایات کو رد کر چکے ہیں اور ان کو گستاخانہ باتیں کہہ چکے ہیں۔ تو جب حدیث کی کتاب میں بات آ جائے تو ہم حدیث لکھنے والے امام کے متعلق بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کتاب میں کوئی ایسی بات آ گئی تو اس کتاب کے لکھنے والے، اور ظاہر لکھنے والا بھی معلوم نہیں ہے، تو ہم پوری امت کی تکفیر کر دیں، حضرت خواجہ صاحب کی تکفیر کر دیں، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے انجینئر صاحب کی طرف سے۔ اور میں انجینئر صاحب کو ایک مرتبہ پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور آئیے، آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کھائیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ تبادلہ کریں گے قرآن اور حدیث سے،
نہ ہم آدم خور ہیں. دیکھیے ہم نے بالکل ہم آدم خور نہیں, اور بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بھی جو ہم گئے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ 5 لوگ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے ہم ایک گاڑی میں تھے اور ہمارے پاس 5 یا 6 لوگ ہوں گے. ظاہر ہے 1-2 کیمرہ مین تھے, ایک وکیل تھے, باقی تو مولوی تو ہم 2 تھے. ٹھیک, علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تھے اور ان کے ساتھ میں تھا. تیسرا مولوی دکھا دیں, اب اویس ربانی مولوی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک اینکر پرسن ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ہم جو ہے نا وہ جو مفتی صاحب کے ساتھ لوگ تھے وہ ہم تو 3 تھے, اور میرے خیال میں 2-3 لوگ جو ہے نا وہ اویس ربانی بھائی کے ساتھ تھے, ایک وہ تھے اور 1-2 ان کے کیمرہ مین تھے. ٹھیک ہے, اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نیوٹرل کیمرہ مین, نہ آپ کا نہ ہمارا, ٹھیک, اویس ربانی کا کیمرہ چلے اور وہ ریکارڈ کرے, اور اگر دونوں نے کرنا ہے تو آپ کا اور ہمارا کیمرہ ریکارڈ کرے, تاکہ دنیا کو حقائق پتہ چلے, اور پتہ چلے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے اور بعد میں کوئی بات لیک ہو جاتی ہے تو کم از کم ہمارے پاس ریکارڈڈ چیز تو موجود ہو. دیکھیے یہ بھی, اور دوسرا میں انجینئر صاحب کی جگہ پر ہوتا تو میں کیا کرتا, ٹھیک, کہتے ٹھیک ہے جی اویس ربانی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ لوگ آ گئے, آئیے, خوش آمدید. اور جو جیلم کا سب سے اچھا ناشتہ ہوتا یہ وہ میں کرواتا, اور کروانے کے بعد میں بولتا کہ اخلاق تو یہی ہے. میں کہتا بھائی دیکھو آپ نے مناظرے کا اعلان کیا, قریشی صاحب نے قبول کیا, میں نے تو قبول کیا ہی نہیں, چلیں اب مہینے بعد میں قریشی صاحب کے گھر چلا جاؤں گا, وہاں جا کے بات کر لیں گے, یا میں قریشی صاحب کو بلا لوں گا, بات ہی ختم ہو جاتی. اور ہم ان کو بعد ازاں ان سے وقت لے کر اکیلے میں بھی ان سے بات کرتے. اور دیکھیے وہاں کیمرے چلانے کی بات بھی اس طرح سے نہیں تھی, ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کیمرہ چلے گا تو ہمارا چلے گا, آپ کا بند تو ہمارا بھی بند. ان کے جو نیچے لوگ تھے نا انہوں نے اولن بڑی بدتمیزی کی. یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے سننے والے پورے پاکستان میں, کہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے کیمرے چھیننے کی کوشش کی. اولن اور پولیس نے بدتعزیبی کی. وہ تو پھر جب ہمارے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے وہ بھی جب اترے, پھر میں بھی دوسری طرف سے اتر گیا. اویس ربانی بھائی سے میں نے کہا کہ اب آپ ذرا تشریف رکھیے. تو پھر جب ہم نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا تو ہم نے کہا بھائی ہم تو آئے بیٹھنے کے لیے. مفتی صاحب یہ ظاہر ہے ایک طویل المارکہ جو ہے وہ ایک روایت ہے سمجھے گویا کہ جو آپ کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں اور ناظرین بھی سن رہے ہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ عموماً لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی مناظرہ ہی نہیں ہوا, تو فتح کس چیز کی؟ پھر دیکھیے قاعدہ کیا ہے, ضابطہ کیا ہے. فتح کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک 3rd جو ہے نا وہ دعوت دے رہا ہے, تاریخ کا اعلان کر رہا ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ جیلم کو فتح کر لیا, اوپر نیچے کر لیا. ہم کہتے ہیں جو آدمی دلیل کی دنیا میں رہ کر بات نہیں کر سکتا, اخلاقی طور پر وہ آدمی شکست کھا گیا. یعنی آپ کے گھر پہ اگر کوئی آدمی آ جائے, مثال کے طور پر آپ جس مسلک کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, آپ اس مسلک کو قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مطلب آپ شیعہ نہیں ہیں, آپ کے پاس شیعہ مکتبہ فکر کا کوئی عالم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ شیعہ مکتبہ فکر کے اس عالم کو گھر کے دروازے سے بھگا دیں گے, ان سے بدتعزیبی کریں گے, یا آپ اس عالم دین کو بٹھا کے چائے پلائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ کا نقطہ اپنا ہے, میں بات نہیں کرنا چاہتا, آپ اخلاقی طور پر میرے پاس آئے. چیلنجز ہوئے بھی انجینئر صاحب کی طرف سے میرے خیال سے جتنے ہیں, انہوں نے للکارا کئی بار مفتی حنیف قریشی صاحب کو, کئی بار للکارا ہے, انہوں نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہوا تھا, تو 26 تو قیامت سے پہلے تھی نا. جی بالکل. اب ہم کہتے چلے جی وہ, لیکن 26 کو قیامت آ گئی مفتی صاحب, ایسا لگتا تھا کہ انجینئر صاحب پر قیامت کا ہی دن تھا. جہلم میں قیامت تھی, ان کے ساتھیوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے. ٹھیک, میں ان کو توقع نہیں تھے مفتی صاحب, میں ان کو یقین دلا رہا تھا کہ آپ ہماری تلاشی لے لو, ہمارے پاس کوئی کلاشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہم یہ گاڑی میں آئے ہوئے لوگ ہیں بھائی. اچھا ابھی تک مفتی صاحب کو ایسی ویڈیو ریلیز تو نہیں کی انجینئر صاحب نے کہ مجھ پر پھر قاتلانہ حملہ ہو گیا, کیونکہ عموماً ہر دفعہ ایسے کچھ ٹائٹل ان کی طرف سے تھمبنیل پر آتا ہے. یہ بھی ایک مطلب ڈس ایبل آدمی, ذہنی طور پر کمزور آدمی, اگر اس کے پاس سوا ہے جی تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ واقعتاً حملہ ہوا ہے. اگر ہوا ہے جی تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, انجینئر صاحب پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس ملک میں نہیں چاہتے کہ جناب آپ قتل و غارت گری ہو اور آپ دلیل کو چھوڑ کر بندوق سے بات کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی بندوق کو پسے پش ڈالیے. یہی تو ہم انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں, جب آپ لوگوں کو اشتعال دلائیں گے, جب آپ بزرگان دین کو گالیاں دیں گے, جب آپ صحابہ کرام کے حوالے سے, بدامنی تو یہ ہے اصل میں, یہ بدامنی ہے. اور دیکھیں میں سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں جی. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں, ہمارے ادارے کہتے ہیں نا کہ امن امن, جی آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں, کراچی سے لے کر پنجاب تک پورے پاکستان میں مولوی صاحب جمعے میں تقریر کرتے ہیں, باہر کے اسپیکر چل جائیں, وہ ذرا سا حکومت کے خلاف بات کر دے, وہ ختم نبوت کی بات کرے تو اس کو پکڑ کے کیا کر دیا جاتا ہے, جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ضمانت نہیں ہوتی جی. اور پھر اداروں کے ناک کے نیچے انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ سب کچھ گل کھلا رہے ہیں اور پاکستان کو بدامنی کی طرف لے جانے کی سازش کر رہے ہیں.
اس سب کے باوجود ادارے خاموش ہیں. میں اداروں سے کہتا ہوں, ہم دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ بدامنی ہو, میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بٹھا دیں, سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں. آپ وہ کہتے ہیں جی آئی جی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں آئی جی پنجاب سے کہوں گا آپ اپنے گھر پہ بلا لیں, بھائی پتہ لگ جائے گا نا کہ کون کتنا پانی میں ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھ کے بولوں گے جناب فلاں میری داڑھ کے نیچے, فلاں کو جو ہے نا وہ میں نے یہ کر دیا, رون دیا, میں نے ڈیمیج کر دیا. یہ تو سامنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو ڈیمیج کون ہوتا ہے کون نہیں. یہ سننے میں آتا ہے انجینئر صاحب کی طرف سے کہ میں نے ان مسالک کا خاتمہ کر دیا. یہ انجینئر صاحب کی خام خیالی ہے. مسالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے, تو جب وہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو کیا انجینئر صاحب نبی سے بڑے ہیں معاذ اللہ؟ وہ ختم کریں گے. حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت تک رہیں گے, تو یہ کون ہوتا ہے ختم کرنے والا؟ اس لیے دیکھیں میں یہ بھی جملہ نہیں کہنا تھا یہ کون ہوتا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون ہوتے ہیں. ہم تو تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے بھی جب بات کی نا اپنی کتاب میں, اور جب اس کو مخاطب بنایا تو مرزا صاحب کہہ کے بات کی. چونکہ ہمارے پیش نظر اصلاح ہوتی ہے, ہم ان بزرگوں کے طریقے پر ہیں, تو ہم پھر دعا بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ انجینئر ہیں, آپ اپنا وہ کام کیجئے, دین کے حوالے سے بھی بات کیجئے لیکن دلائل اور براہین کے ساتھ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت سارے لوگوں نے, کیونکہ کامنٹس ہیں ہمارے پاس اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی اس پر بنائی ہیں کہ مفتی حنیف قریش صاحب جو ہے وہ جب اتنا اپنے پنڈی سے غالباً وہ جہلم کی طرف آئے, اویس ربانی صاحب کراچی سے اور آپ بھی, تو اتنی ساری باتیں ہوئی, اولیاء کرام کی عزت و حرمت کی بات ہوئی, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی. تو اور مفتی حنیف قریش صاحب پر الزام بھی عموماً لگتے ہیں اس حوالے سے, آپ کے علم میں ہوگا, تو اس میں کیا مطلب کوئی بات ہے یا کوئی ایسے کوئی خاص اس کی جو ہے وہ تعویل تھی جو اس موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے؟ انجینئر سے اس موضوع پر بات ہوتی یا نہیں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیے یہ شاید جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ میں حسد ہو جاتا ہے. ٹھیک, ہمارے جو موضوعات ابھی طے نہیں ہوئے تھے, ہم تو 26 کو گئے تھے موضوعات طے کرنے, بات کرنے کے لیے کہ ان موضوعات پر بات ہوگی. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے شان الوہیت پر بات کرنی تھی ہم نے. انجینئر صاحب کی گفتگو میں اللہ رب العالمین کی شان کے حوالے سے بھی نامناسب الفاظ موجود ہیں. جی پھر ہم نے بات کر, یہ موجود ہے مفتی صاحب بالکل موجود ہے یوٹیوب پر؟ جی موجود ہیں, موجود ہیں. یہی تو سب کچھ ہمارے پاس, تو سب کچھ ریکارڈ پر تھا, ہم تو پوری تیاری سے گئے تھے. انبیاء کے حوالے سے اعوذ باللہ معاذ اللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کہ نبی اپنی جو ہے نا وہ اس کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں کہ وہ پیشاب روک سکے. یہ الفاظ آپ ذرا الفاظ کا چناؤ دیکھیں, ہم نے تو اس پر بھی بات کرنی تھی. یہاں تک احتیاط ہوتی ہے مفتی صاحب کہ میں بول پر ایک پروگرام میں, اس میں آپ بھی تھے غالباً, کہ میرے خیال سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ کسی عالم نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے. میں وہ صرف جملہ نوٹ کر رہا ہوں جو کروا رہا ہوں جو حدیث میں موجود ہے. تو اس پر جو ہے ظاہر کچھ علماء نے کہا کہ یہ الفاظ کہنا نامناسب ہے. ہمارے یہاں تو اتنی احتیاط ہے. نامناسب ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. جی یہ نبی نے دعا کی ہے نا, بالکل, اور اپنے حوالے سے کہا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو اور کل کائنات کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی کو معاذ اللہ ظالم کہے. نبی عاجزی کے طور پر خود کو جو کہے. جی 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 جی, تو انجینئر صاحب سمجھتے نہیں ہیں. یہاں اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں سب, تو وہاں پر تو ظالم ہم اپنے آپ وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب قرآن کے سیاق اور سباق سے اس کو پڑھتے ہیں نا, تو نبی کی طرف اس کی نسبت ہم نہیں کریں گے. بالکل, وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں آ گیا وہی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ہم نے صحابہ پر بات کرنی تھی. ٹھیک ہے, صحابہ کرام میں اجلہ صحابہ پر دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ تو بعد والے صحابہ میں ہے نا. اس نے تو اولاً حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کلام کیا ہوا ہے صاحب. اس نے تو حضرت فاروق اعظم پر تان کیا ہوا ہے. اس آدمی نے تو حضرت عثمان ذی النورین پر تبرہ کر رکھا ہے. اس نے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ وہ شے ہی کوئی نہیں ہے. اس نے تو جناب دیگر صحابہ کرام طلحہ و زبیر, سعد و سعید, کئی صحابہ کے حوالے سے, حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے. تو پھر اس کے بعد جو صحابہ ہیں جو فتح مکہ والے ہیں, وہ جناب حضرت ابو سفیان ہوں, وہ جناب حضرت معاویہ ہوں, یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دیگر لوگ ہوں,
ان پر بھی جو اس نے بات کی ہوئی تھی ہم تو بات اس پر کرتے بات ہوتی مفتی اور ہم صاحب، نے تو دفاع کرنا تھا. بالکل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ٹھیک. چینلوں پر بیٹھ کے صحابہ کی عزت و عظمت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی عزت پر سبحان پیرا اللہ نہ دیں؟ سبحان اللہ مفتی صاحب. دیکھیے صحابہ کرام کون ہیں؟ جی سارے ولی مل کر میرے جی. نبی کی صحابی، میرے نبی کے ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ حضرت سکتے. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں سبحان یہ اللہ تو صحابہ کرام تو صحابہ ہے نا. سبحان ہم تو اللہ. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا نا وہ تابعین، ان کی عزتیں ہیں. اللہ ارے میں اکبر. تو آگے کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعین میں ہیں، جی ہم تو ان کے حوالے سے بات برداشت نہیں کر سکتے. جب امام صاحب کے حوالے سے نہیں کر سکتے جی تو پھر ہم صحابہ کے حوالے سے کیسے برداشت کریں گے؟ واہ 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 صاحب ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے سارا جو ہے وہ ساری باتوں کا ایک ہی بات میں جواب دے دیا، اور بڑا زبردست یہ جواب ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جب چیزیں دیکھتا ہوں تو ہمیشہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے مفتی صاحب وہ آ کر نکتہ چینیاں یا وہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ ریٹنگ کے لیے میرے خیال سے تو چیزیں جو ہے وہ نوٹ کروا کے عوام کو اس چیز میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ آ کر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو شر انگیزی ہو اور خدا نخواستہ ایسی کوئی بات آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے. ماشاء اللہ مفتی صاحب زبردست ہو گیا. مفتی صاحب میرے خیال سے انجینئر کے موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے. ہم تھوڑا سا کرنٹ افیئر پر آتے ہیں. اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا اس طرح سے مفتی صاحب کہ چند دنوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اسرائیل کی چیزیں جو ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ، حالانکہ اگر آپ دیکھیں مفتی صاحب کہ اسرائیل کب سے ظلم و ستم کر رہا ہے فلسطین پر، تو کیا ہمارا یہ چند دن کا بائیکاٹ کرنا ٹھیک ہے؟ یا آیا کہ اگر ہم چند چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کیا فیس بک، واٹس ایپ، اس پر کسی نے آج کل ایک لطیفہ بھی بنایا کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام یہ سارے چاچا شکورے کے ہیں، تو مفتی صاحب اس پر کیا کہتے ہیں آپ کہ مطلب ہمارا اس طرح کا بائیکاٹ کرنا ٹھیک ہے یا ہمیشہ دوام کا مدام ہم اس کا بائیکاٹ کریں؟ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ اور اگر ہم اس چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں مفتی صاحب تو ہمارے پاس متبادل کیا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ اٹھا نہ سکے. ٹھیک ہے. تو میں اور آپ کتنا مکلف ہیں؟ جتنا ہم مکلف ہیں ہم اتنا کریں گے. مثال کے طور پر میں اور آپ جا کے وہاں لڑ نہیں سکتے فزیکلی، ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی حکومت سے اجازت لینا، پھر ہمارے پاس جنگی ٹریننگ کا نہ ہونا، کئی مراحل ہیں. جی اگر ہم اس درجے میں نہیں کر سکتے تو پھر ہم دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان مجاہدین کی مدد کریں. ٹھیک ہے. پاکستان خود اس وقت جو ہے نا وہ کرائسس میں، ہماری حکومت کو، ہمارے مخیر لوگوں کو کرنی چاہیے مجاہدین کی مدد. وہاں غزہ میں جو لوگ جو ہے نا وہ زخمی، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور صاحب خیر لوگ کر رہے ہیں. یہ اطلاعات تو ہمیں مل رہی ہیں پاکستان بیرون پاکستان سے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو یہاں یہودی کمپنیاں موجود ہیں اور جن کے حوالے سے یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ ان کی کمائی کی ایک خاص پرسنٹیج وہ یہودی فوجیوں کو باضابطہ اور باقاعدہ ملتی ہے اور اسرائیل کی مدد ہوتی ہے، تو پھر ایسی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کیوں نہ کریں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے چھوڑیے اس کا جو ہے نا وہ اس کمپنی کو نقصان ہوگا یا نہیں، میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد کہیں جواب تو دینا ہے نا. اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ ہم اس وقت جو ہے نا وہ یہ والا پانی اگر ہم چھوڑ دیتے، جی یہ والی کولڈ ڈرنک ہم چھوڑ دیتے، یہ والا صابن ہم چھوڑ دیتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں زندہ رہیں گے؟ جب کولڈ ڈرنک نہیں تھی تب بھی تو ہم زندہ تھے، جب یہ برگر نہیں تھے تب بھی تو ہم زندہ تھے. تو ہم وہ چیزیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے پوری دنیا کا کاروباری اصول بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی پروڈکٹ جو ہیں وہ ان کو آگے بڑھائیں. اور ظاہر ہے پھر مطلب اس میں وہ جو پرسنٹیج باہر جاتی ہے وہ بھی نہیں جائے گی اور آپ کی ملک کی اکانومی بھی مضبوط ہوگی. باقی یہ کہہ دینا، دیکھیں کسی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آئی فون کس نے بنایا، ٹھیک ہے، تو جی مہنگی چیز کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ نہیں ہوتا، سستی چیز کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس کا جو ہے نا وہ آپ دیکھیے جی اس کا اثر بھی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میں نام کسی کمپنی کا نہیں لے رہا، بلکہ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ پروڈکٹ پر مدینہ منورہ کی تصویر لگا دی، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، کسی کمپنی نے عمرے کے اعلانات کر دیا. اگر فرق نہیں پڑتا تو یہ کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرق پڑا ہے نا. فرق جب پڑا ہے تو یہ ہوا ہے. اور پھر کاروباری طور پر دیکھیے اس وقت جو ہے نا وہ ایک معاشی دنیا میں نظام ہے، اور اس نظام کی جنگ ہے. جو معاشی طور پر مضبوط ہے وہ دنیا میں مضبوط ہوتا ہے، جس کی اکانومی مضبوط ہے. تو ہم اپنی اکانومی کو کیوں نہ مضبوط کریں؟ یہ چند دن کا بائیکاٹ کرنا کہ ہم آدھا سال 1 سال جب وہاں ظلم و بربریت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ میرے خیال سے اسرائیل مستقل ہونا چاہیے. جی مستقل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قطع نظر اس کے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے یا نہیں، کوشش یہ کی جائے کہ آپ
دیکھیے نا بالفرض آپ کے پاس ایک کولڈ ڈرنک کمپنی ہے ٹھیک، یا ایک برگر کی جو ہے نا وہ مختلف ملک میں ان کی جو ہے نا وہ یہ شاپس وغیرہ ہیں جی جہاں وہ دنیا بھر کو دیتے ہیں، پاکستان بھر میں لوگ کھاتے ہیں، تو اس کی ایک خاص پرسنٹیج صرف اس لوگوں کی وجہ سے، اس نام کے استعمال کی وجہ سے یہاں سے امریکہ جاتی ہے. 1 منٹ کے لیے رک جائیے، اس کا پھر ٹیکس، اس کے سارے معاملات وہ الگ ہیں. تو اگر ہم وہی چیز اسی پیمانے پر اور اسی طرز پر اگر اچھی سے اچھی حلال بنا کر ہم اپنے ملک میں آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا سارا فائدہ کہاں ہوگا؟ ملک کو اور ٹیکس اپنے ملک کو ملے گا، جی وہ جو پرسنٹیج وہاں جاتی ہے وہ بھی نہیں جائے گی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو قوم کے طور پر مضبوط کرنا چاہیے. اصل میں ایک بات مجھے کہنے دیجئے، جی ہم ریوڑ ہیں، ابھی تک قوم نہیں بنے. جس دن ہم قوم بنیں گے نا تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی آ جائے گی. سبحان اللہ. مفتی صاحب عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ اگر اس طرح کی چیزوں کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں، مطلب ہم کسی بھی چیز میں ان سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے. مطلب اگر ہم کپڑے بنانے والی مشینیں دیکھیں، اگر ہماری ٹوپیاں ہیں، اگر اس طرح بہت ساری چیزیں، مطلب ہماری مشینیں ہیں، ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے لنک ہو کر، ہماری گاڑیاں ہیں، ان کی مشینوں سے وہ ساری چیزیں بن کر آتی ہیں. نہیں دیکھیے، سب چیزوں کے پیچھے تو یہودی نہیں ہے نا. اچھا، جس طرح سے آپ نے یہ کہا مفتی صاحب، میرے خیال سے میں خلاصہ بیان کرتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ جس کمپنیوں کے ڈائریکٹ ان سے روابط ہے اور اس میں کچھ حصہ جا رہا ہے کہ اس میں وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے باقی تو آپ کے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ بناتے ہیں، کچھ وہ بناتے ہیں. لیدر الحمدللہ ہمارا جو ہے نا وہ اس میں اسی طریقے سے فٹ بال ہے، پوری دنیا میں بن کے جاتا ہے، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلم ممالک کا پیٹرول ہے، وہ سب استعمال ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سے جاتی ہیں، کپڑا اور بے شمار چیزیں جو پاکستان سے جا رہی ہیں، آپ کا فروٹ جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم ان کی چیزیں لیتے ہیں. یہ تو دنیا میں لینا دینا ہوتا ہے. مطلب اگر اور دیکھیں کسی عالم دین نے، ہے. ایک تو ہے بائیکاٹ، کسی عالم دین نے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بائیکاٹ کرو کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں. جو ظلم کر رہا ہو نا، تو ظالم کا بائیکاٹ کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ جو خیبر میں یہودی تھے نا، ان کی کھجوریں کاٹی گئی تھی نا، کیوں کاٹی گئی تھی؟ کیوں کاٹی گئی تھی؟ بائیکاٹ. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی کھجوریں کاٹی گئی تو وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا یہ نظام یہاں سے چلتا ہے اور یہ پیسہ کما کر یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم معاشی طور پر جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ بات آگے بڑھائی. تو اس لیے یہ دنیا میں طریقہ ہوتا ہے. ہمارا معاشی بائیکاٹ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا نہیں کرتے، تو یہ سب ہوتا ہے. اب یہاں تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، یہ جو مسلمان لنڈے والے، یعنی سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، کچھ مسلمان لنڈے کے مسلمان بھی ہیں نا، تو وہ لنڈے کے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں، جیسے یہ آپ کے پاس بھی کمنٹس آ رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان کی چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ تو ایک ملک پر پابندی لگا کر اس کے ساتھ سارا لا تعلقی کر دیتے ہیں. پورا اقوام متحدہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جناب پورے افغانستان کو وہ یک جنبش قلم مٹا دینے کے لیے جو ہے نا وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. ان کے جہاں جہاں اکاؤنٹ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، ان کی ساری اکانومی کو جو ہے نا وہ بالکل زمین سے ملا دیا جاتا ہے. وہاں کسی کو غیرت نہیں آتی. صحیح، وہاں مسلمان نہیں بولے گا. یہاں جناب ان کی چیزیں، تو سوچنا چاہیے ہمیں، ہم جو ہے نا وہ غیرت کا مظاہرہ کریں. یہ جو باتیں ہیں نا، جب قوم غلامی کے دور میں ہوتی ہیں نا، تو یہ جو بحث ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ بحثیں اس وقت ہوتی ہیں. اور اگر قوم غلام نہ ہو نا تو پھر وہ بحثیں نہیں کرتی، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتی. پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آتا ہے تو کوئی محمود غزنوی اٹھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، دجال کہاں ہے اور کب آئے گا؟ دیکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، کب آئے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ آئے گا. نشانی مفتی صاحب احادیث میں اور مطلب ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ظلم بڑھ جائے گا، جب کفر اور دلالت اور گمراہی بڑھے گی، تو پھر دجال بھی آئے گا. اور پھر اس دجال کے مقابلے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے سیدنا حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام
وہ بھی آسمان پر موجود ہیں. اور یہ یہاں قیامت ایک کی اور بات نشانی ہے میں مفتی صاحب. یہ قیامت وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. ٹھیک. یہاں ایک بات ذہن نشین رکھے کہ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا تو بہت سارے ختم نبوت کے منکرین وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد ختم نبوت تو ہے. جی. یہ ان کی کم عقلی اور کم فہمی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا وہ یہ کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بے شک. آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, ٹھیک. نہ ذلی نہ بروزی کسی بھی طرح کا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف فرما ہوئے. ٹھیک. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جی. اور اب وہ تشریف فرما ہوں گے جب تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے. یہ خاص بات ذہن میں رکھیں. اور وہ نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کر کے بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے آدمی کو میں نے اپنی نماز کا مقتدا بنایا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کریں گے. ان کی وہ نبی ہوں گے لیکن وہ اپنی شریعت کا پیغام آگے نہیں بڑھائیں گے. وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا اس کے متعلق کیا؟ دیکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ جو نظریہ ہے جی حضرت امام مہدی کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوں گے اور وہاں سارے اہل اللہ موجود ہوں گے. جب ظلم بڑھ جائے گا چاروں طرف سے تو ان کو لوگ پہچانیں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں. پیدا ہو چکے ہیں یا وہ پیدا ہوں؟ نہیں, ہمارے نزدیک تو پیدا نہیں ہوئے. یہ تو ایک خاص مکتبہ فکر جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک امام کی اولاد سے ہیں اور وہ غار میں تشریف لے گئے ہیں اور وہ ظہور کریں گے. یہ ان کا نقطہ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ میں اس کا اس وقت آپ کے پوڈ کاسٹ میں رد بھی نہیں کروں گا. یہ ان کے حوالے سے دلائل ہیں مفتی صاحب اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس وقت مجاز ہوں بات کرنے کا جب ان کا نمائندہ موجود ہو. اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو میں یہ ان کا نقطہ ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کے والد ہوں گے, ان کی والدہ ہوں گی اور والد کا نام نبی علیہ السلام کے نام پر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا اور والدہ کا نام بھی نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہوگا. اور اسی طریقے سے ان کا اپنا نام حضور علیہ السلام کے نام پر ہوگا, محمد مہدی. اچھا, یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں لقب ہے مفتی صاحب. جی مہدی تو ان کو کہا گیا نا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے اور یہ سارا سلسلہ کریں گے. تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نزدیک وہ پیدا ہو نہیں گئے, وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے نزدیک وہ قرب قیامت میں ان کی پیدائش ہوگی اور جب ان کی عمر تقریباً کوئی 40 برس یا اس کے آس پاس ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ میں لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہی ہمارا قائد, یہی رہبر, یہی رہنما ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ نے جیسے کہا کہ مکتبہ تشیع میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہوگا ظاہر ہے, تو مفتی صاحب ہمارے ہاں کیا دلائل ہیں اس کے کہ وہ پیدا نہیں ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم تو استفادہ کرتے ہیں احادیث سے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں اخبار احاد ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا. تو جب ہمارے پاس اخبار احاد موجود ہیں تو ان کے اندر جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس باب میں چونکہ اہل تشیع کا کیا نظریہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کا نمائندہ موجود نہیں ہے تو زیب بھی نہیں دیتا. مناسب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میں کسی کا رد کروں تو وہ موجود ہوں. اور پھر دیکھیں یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے اور اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جھگڑا کھڑا کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل ہے مفتی صاحب اسی؟ ان کی کتابوں میں یقیناً ان کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی. اچھا. لیکن ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد وہ ایک عمر گزارنے کے بعد لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں اور مکہ مکرمہ میں ان کا اعلان ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک نجی سوشل میڈیا کے چینل پر ایک مفتی صاحب نے آج کل کی جیسے شناخوانی خصوصاً عورتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, مذہبی طوائفیں ہیں. تو کیا مفتی صاحب اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یا عورتوں کی جو ناتخوانی ہے جو آج کل ہو رہی ہے, جس طرح سے وہ میک اپ کر کے اسٹوڈیو میں اور یا ویڈیو بنا کر آؤٹ ڈور یا کسی بھی جگہ پہ جا کر ویڈیو بنا کر اس کو ریلیز کر دیتے ہیں, تو اس طرح کی ناتخوانی اور اس طرح سے سامنے آنا, چونکہ احادیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, تو اس طرح سے شناخوانی کیا جائز ہے یا اس طرح کے الفاظ مفتی صاحب؟
دیکھیے یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو علماء کرام سے جو انتہائی احترام کے لائق ہیں ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مائک سامنے لگا کر آپ جب کسی کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ اصلاح نہیں ہوگی، وہ تنقید ہی ہوگی، اور اگلا سمجھنے کے بجائے مزید بگڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نعت خان کوئی ایسا شعر پڑھ دیتا ہے یا کوئی نعت خان جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ درست نہیں ہے یا وہ گانے کی طرز پر پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو بلائیے اور بلا کر اس کی اصلاح کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ایک آدمی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ ہیں، میں آپ کو لے لیتا ہوں، آپ نعت پڑھتے ہیں اور آپ پر کوئی اعتراض ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا دیگر بزرگ وہ ویڈیو بنائیں اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں آپ اصلاح کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے مفتی صاحب ہوں گے تو ہوں گے، بھائی ہم بھی تو ہیں نا، صحیح۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارے سے آپ کو فون آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سروردی صاحب آپ ذرا تشریف لائیں، تو آپ دارالعلوم کراچی تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ کو مولانا زبیر صاحب جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ آپ کو چائے ناشتہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بیٹا آپ بہت اچھے ہو، آپ کی بڑی اچھی آواز ہے، یہ چیز نامناسب ہے، اگر اس کو آپ ترک کر دیں تو آپ اٹھ کے ان کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے حضور آپ نے میری اصلاح کی۔ تو اصلاح کا یہ طریقہ اپنایا جائے، نہ یہ کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، جب ہم جو ہے نا جب ہم مائک پر کھڑے ہو کر برا بھلا کہیں گے تو پھر وہ آدمی وہ سدھرے گا نہیں، وہ کہے گا بھائی مولوی صاحب آپ کو تو آپ کے محلے میں لوگ جانتے ہیں، میں تو ایک نعت خان ہوں، میرے یوٹیوب چینل پر تو لاکھوں لوگ موجود ہیں، آپ پر تو ہزاروں بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ہیں، عورتوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، دیکھیے ہماری بچیاں جو نعت پڑھتی ہیں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خواتین کی حدود میں پڑھیں، ان کی آواز وہیں تک رہنی چاہیے، اور بناؤ سنگار کرنا یعنی وہ عورتوں کے بیچ کے لیے کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس بناؤ سنگار کے ساتھ وہ فوٹو بنائیں یا اس کی ویڈیو بنائیں تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو اہل دین لوگ جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ مستورات جو دین کے اعتبار سے ہیں، اگر انہوں نے کوئی پیغام، دیکھیے آج کل خواتین جو ہے نا وہ بیٹھ کر گفتگو بھی کرتی ہیں، ہمارے ساتھ تو ٹی وی چینل پر بھی کرتی ہیں، اس کے احکام الگ ہیں، جو اینکر پرسن عورت ہوگی اس کا حکم الگ ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا، میں جواز کی بات کرتا رہتا ہوں اکثر کہ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ جو باپردہ ہماری مائیں بہنیں اگر وہ پردے کی حالت میں ہی کسی کی، جیسے آج کل خواتین جو ہے نا وہ اصلاح کے لیے پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں اور اصلاح کے لیے بیانات بھی کرتی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے اصلاح کے حساب سے ہو، لیکن وہ جو ویڈیو بنانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بناؤ سنگار کر کے آنا اور ایکشن کرنا اور پھر نعرے بازی کرنا، یہ عورت کو زیب نہیں دیتا، عورت جو ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز بالکل ناجائز ہے، لیکن آپ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو اسی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، عموماً جو ہے ہمارے محافل میں جس طرح کے نظر آتا ہے کہ نعت خوانوں کے اوپر اس طرح سے پیسل اٹھایا جاتا ہے، جیسے ہمارے کچھ سنگنگ کے پروگرامز میں یا پھر اس طرح کی چیزیں، اور پھر نعت خواں بھی وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کر دو، ہاتھ اٹھا لو، اور سارے جو ہے نا بار بار اس طرح کروانا۔ مفتی صاحب کیا یہ مطلب اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، یا یہ کس حد تک جائز ہے، کس قدر، یا اس سے مفتی صاحب کیا عام عوام کے لوگوں میں عام عوام یہ سوچتی ہے، سوال کرتی ہے عموماً علماء سے کہ مطلب یہ کیا طریقہ ہے اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا، تو مفتی صاحب یہ کہاں تک مطلب اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا جائز ہے ناجائز ہے، آپ ذرا کھل کر بتا دیں۔ آپ نے مروانے کا پروگرام پکا مجھے بنوایا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، میں دیکھیں یہ عرض کر دوں کہ میرا اس سلسلے میں ذرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے نعت خان کو پیسے دے دیتا ہے، یا وہ نوٹ یوں پھینکتا اور کہتا ہے کہ یار حضور کے نام پر ایسے میں لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی میرے نزدیک حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بعض علماء کرام منع کرتے ہیں، ویسے مناسب اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے نظر پیش کرنی ہے نعت خان کو تو وہ تو جو بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے ان کو ادب سے دے دیا جائے، بہتر مناسب یہی ہے، لیکن جو کسی نے پھینک دیا تو میں اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں محافل نعت ہیں جس میں نعت خان جو ہے نا وہ
ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ سارا کام کرواتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, اور عموماً ایک ہی جملے کی تکرار ہوتی ہے مجھ سے بار بار. وہ نہیں, دیکھیں وہ نہیں ہونا کیونکہ چاہیے, اس پر میرے خیال سے وہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اور عموماً میں نے محافل میں یہ دیکھا بھی ہے اور کچھ علماء نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ اس طرح سے بار بار ایک ہی شعر بار بار دہرایا جاتا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نعت خواں کے حوالے سے یہ بات کی کہ ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی ہے اور نوٹ لوٹتے جا رہے ہیں, وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. کرنا چاہیے. پھر جو ہے نا وہ آپ نبی علیہ السلام کے نعت خوان ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک کہ جو لوگ زیادہ تر نعت پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نعت حضور سنتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حضور سنتے ہیں تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے تو میں نعت خوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ پتہ کیا کہ یہ پھر اصلاح نہیں ہوتی. اگر ہم کسی نعت خوان بھائی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں, میں تو فون کرتا ہوں, میں تو اپنے کسی ساتھی نعت خوان کو فون کرتا ہوں کہ یار یہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا یہ نامناسب ہے, یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, باقی ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن ہم نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں نا, تو نعت کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ حضور کی نعت جناب حضرت ابو طالب نے پڑھی, حضور کی نعت حضرت مولا علی نے پڑھی, حضور کی نعت جناب حسان بن ثابت نے پڑھی, ام المومنین حضرت عائشہ نے پڑھی, حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھی. وہ کیا پڑھتے تھے, سلام اللہ علیہ نے اشعار لکھے, سب نے پڑھی ہے. وہ کیا تھی, وہ تو یہ تھی نا کہ من قبل یاتب ظلال وفی مستعود حیث یحصف البرق ثم عبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق. تو یہ جو اشعار ہیں جناب حضرت عباس کے ہوں یا جناب حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا بھتیجا جس کی برکت سے اللہ بارش نازل کرتا ہے, تو یہ وہ تمام. اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ایک فن ہے اور اس کو ہمیں بازاری نہیں بنانا چاہیے. اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. نعت خوان کا بھی ایک جو ہے نا وہ الگ ہے کہ یہ حضور کا نعت خوان ہے, یعنی وہ گزرے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے. وہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھی نا, صحابی کون تھے, حضور کے نعت خوان تھے نا سارے کے سارے. کوئی طرز میں پڑھتا تھا, کوئی ترنم میں پڑھتا تھا, ہر آدمی کا اپنا لہجہ تھا. لیکن وہ جو صحابہ تھے وہ کیا کہتے, وہ کہتے تھے ہم حضور کے غلام ہیں. تو سامنے شعر آ جاتا نا تو شعر راستہ چھوڑ دیتا تھا, وہ کہتے تھے ہم غلام مصطفیٰ ہیں. آج کا نعت خوان جب معاشرے میں جائے نا, یورپ میں جائے اور یا کہیں اور جائے, تو وہ متاثر نہ ہو. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرہنگ, میری آنکھ کا سرمہ خاک مدینہ و نجف. نعت خوان پاکستان میں ہو یا امریکہ میں, یورپ میں ہو یا انڈیا میں, کہیں پر بھی ہو, نعت خوان کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. جب یہ ہوگی نا تو وہ نعت خوان دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب. سبحان اللہ. مفتی صاحب چند عرصے پہلے ہمارے بہت ایک مشہور و معروف ثنا خواں ہیں اویس رضا قادری صاحب, ان کی صاحبزادی اور صاحبزادے کی شادی ہوتی ہے محرم الحرام میں. اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے کچھ سخت الفاظ کا تبادلہ کیا, جس پر کچھ علماء نے جواب بھی دیا اور کچھ علماء نے ان کی تائید بھی کی. آپ کیا کہتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کا اس طرح کا, آپ کا کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کچھ زیادہ ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ میرے دوست کی ہر بات مجھ سے پوچھیں گے تو دوست کی بات دوست سے ہی پوچھی جائے گی نا مفتی صاحب. تو ان کا انداز ٹھیک تھا, اور دوسرا ان کا اس طرح سے کہنا. دیکھیے شادی جو ہے نا وہ کسی بھی دن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ محرم میں یہ مسئلہ ہے, وہ سفر میں ہو, وہ ربیع الاول میں ہو, وہ رمضان میں ہو, وہ عید پہ ہو. ایون کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں فوتگی ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو ادھر اگر والد کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ادھر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح تو سنت ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ نکاح اور شادی نام ہے خوشی کا, تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا لہجہ سخت ہو سکتا ہے, اویس بھائی کا, اب چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے نعت خوان ہیں. عام آدمی کوئی کرے نا تو اس کے لیے شاید ان کی سختی نہ ہوتی. تو اویس رضا قادری صاحب ہمارے بہت اچھے ثنا خواں ہیں, لیکن ان سے ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی غلطی ہو گئی یا انہوں نے جان بوجھ کے کیا, مجھے نہیں اندازہ. لیکن احتیاط یہی ہے کہ آپ ماہ محرم الحرام میں, یعنی آپ سوچیں یاسر صاحب سوروردی, آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10 سال پہلے بھی نا میرے اور آپ کے گھر پہ اگر کوئی پتھر گرا ہو اور 10 آدمی ہمارے شہید ہو گئے ہوں, تو ہر سال ہمیں ان کی یاد آتی ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم غمگین ہوتے ہیں, غم تازہ ہو جاتا ہے کہ اس دن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. نبی علیہ السلام کے نواسے کو امت نے ذبح کیا 6 ماہ کے علی اصغر پر, 18 سال کے کڑیل جوان کو شہید کیا گیا, کربلا میں انہیں گھسیٹا گیا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, نبی علیہ السلام کے گھر کی مقدس خواتین کے دوپٹے اتار دیے, انہیں بیڑیاں پہنا دی گئی, اور یہ پورا شام تک کا سفر ہے جو یزید اللعین نے کروایا.
تو اگر میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی آدمی ماتم کرے، جو کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں کہتے، وہ ان کا اپنا انداز ہے، لیکن یار سوچو کہ ہم حضور کے غم میں غمگین نہیں ہوتے. دیکھیے نا نبی علیہ السلام، حضور اور پھر اس پر دلائل موجود زندگی میں غمگین ہوئے، اس پر دلائل موجود ہیں. جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امام حسین پیدا ہوئے، تو نبی علیہ السلام انہوں نے شہید تو 61 ہجری میں ہونا تھا، حضور رو رہے ہیں، یعنی پہلے رو رہے ہیں. بالکل. تو اگر پہلے رونا جائز ہے تو بعد میں بھی ہم کہتے ہیں بناوٹ سے مت رو کہ لوگ کہیں کہ یہ رو رہا ہے غم حسین میں. غم ایک کیفیت کا نام ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ 10 محرم کا جب دن آتا ہے نا، میں تو پانی بھی نہیں پی سکتا. قدرتی دل ویسے غمگین ہوتا ہے. قدرتی جو ہے نا وہ دیکھیں چاروں طرف دل حزن میں چلا جاتا ہے. ہم تو حضرت مولانا شفیع قاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن سے بیانات سنتے تھے. ٹھیک. تو جب ان کی کیسٹ لگی ہوتی تھی نا محرم میں، خاص طور پر ہمارے گھروں میں، تو خود بخود آنسو جاری ہوتے تھے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. یہ بچپن کی ہماری تربیت ہے. ہم اپنی اولادوں کی یہ تربیت کریں. باقی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. جائز ہونا اور بات ہے، اور بہت سارے جائز کام ہم نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. کئی جائز بات کام ہیں جو ہم جا کے مسجد میں نہیں کرتے، وہ ہوتے جائز ہیں. تو دیکھیے گزارش ہماری یہی ہے، وہ تو جو معاملہ ہو گیا میرے خیال میں سیٹل ہو گیا وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. آئندہ بھی میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ماہ محرم کا احترام کیجیے، جیسے ہم ربیع الاول کا اپنے انداز میں احترام کرتے ہیں. آپ شیعہ کی وجہ سے احترام نہ کریں. صحیح. اور میں یہ بابانگ دول یہ بات کرتا ہوں کہ امام حسین کے اور مولا علی کے اور جناب حضرت امام حسن کے اور اہل بیت اطہار کے شیعہ ٹھیکیدار تھوڑی ہیں. ہم الحمدللہ ان کے حبدار ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. بے شک. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ امت کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ان کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے. تو ان نفوس قدسیہ کے جب غم کے ایام ہو نا، تو ہم اس میں خوشی کا اظہار نہ کریں. بس یہ گزارش ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی مسلمان حضور کی شفاعت کو پیش نظر رکھے گا اور کل کہہ دے گا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح محرم میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے خاندان پر، آپ کے گھر پر قیامت ٹوٹی تھی، تو شاید وہ گناہگار ہو اور حضور اس کی سفارش کر دیں اور وہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ قرآن خوانی کا اعلان کرتے ہیں. لوگوں نے کافی ٹرول کیا ان کو. ہمارا دین مفتی صاحب کیا یہی آ کر ختم ہوتا ہے؟ اور کیا بڑے بڑے گناہ اس وقت جو ہو رہے ہیں مفتی صاحب سرعام اور اعلانیہ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ سب دنیا سے ختم ہو گئے؟ میرے خیال سے کیا لوگوں کو نظر آنا بند ہو گیا ہے؟ اس پر کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، اور ان کے صاحبزادے کی موت ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. لوگوں نے تو اس کو خودکشی اور نہ جانے حرام اور کیا کچھ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جوڑا. یہ زیادتی ہے. میں نے اس موقع پر بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. باقی رہ گیا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا قرآن خوانی کروانا. یہ امت شروع سے کرتی آئی ہے. ٹھیک. اور اس کا اعلان کر دینا کہ بھائی جمعرات کو ہم کریں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ان کو ٹرول کرنا، اچھا دو طرف سے کرنا. کچھ کہتے ہیں جی اب جو ہے نا وہ یہ کرنے لگ گئے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. کچھ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیوں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. اللہ کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ ہے. وہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں، آپ سے نہیں مانگ رہے. آپ نے ان کے بیٹے کو نہیں بخشنا. یہاں تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر بخشش اور مغفرت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا میں ہی جہنم میں بھیج دیتا. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ کچھ تہذیب و تمدن اس کو بھی پیش نظر رکھیں. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. اگلے کے گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس پر تان اور تبرے کیے جا رہے ہیں، یہ درست عمل نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مطلب دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو شاید یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو مطلب ایسے مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب نے تو کوئی خاص جواب نہیں دیا. انہوں نے شاید ایک دو جملے ہی کہے، لیکن میرے خیال سے مفتی صاحب آپ والی بات کہ ہاں یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. ان کے دو جملوں سے پتہ لگ رہی تھی. ٹھیک، زیادتی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب آج کل کے جو نئے علماء کرام صاحب جو مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، یا میرے خیال سے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر آ کر مفتی صاحب وہ امامہ شریف باندھ کر، داڑھیوں میں ویسٹ کوٹ پہن کر، وہ سب مطلب
بہت عجیب سی لینگویج میں، مطلب یہاں تک وہ سب لوگوں کو اگر وہ کامنٹ کر رہے ہیں تو یہ مجھے میرے پاس کامنٹ آئے ہوئے سب میرے پاس سامنے موجود ہے، اور کل میرے خیال سے ایک پروگرام میں تھے، وہاں پر ایک پیر صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی، اور وہ لوگوں گالم گلوچ والے کامنٹ کرتے ہیں مفتی صاحب. تو کیا مفتی صاحب ہمارے یہ ان نوجوانوں کو جو مدارس سے مفتی صاحب فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور نئے علماء کرام جو کہ آئندہ مفتی صاحب یہ دین کی باتیں کریں گے، ممبروں پر جائیں گے، تو یہ والا انداز کہاں تک مفتی صاحب، یا مطلب میں تو سمجھتا ہوں یہ درست ہی نہیں ہے. دوسرا مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال اور بھی جوڑ دیتا ہوں، کیا ماڈرنزم کے حساب سے مفتی صاحب جیسے کہ وقت چینج ہو رہا ہے، کیا علماء کو اپڈیٹ ہونا چاہیے؟ مطلب اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے پیچھے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے ابھی بات ارشاد فرمائی نا، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ تم اس کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے نا، وہ تمہارے سچے، تو وہ تمہارے احکم الحاکمین رب کے متعلق غلط جملہ کہے گا. تو ہمارے علماء ذی احتشام، ذی اکرام جو بھی ہیں تمام مسالک کے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی؟ آپ گالیوں پر آتے کیوں ہیں؟ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسرے مسلک سے ہمیں اختلاف ہے. مثال کے طور پر میں غیر مقلدین سے اختلاف کرتا ہوں، شیعہ حضرات سے اختلاف کرتا ہوں، تو یار میرے پاس دلیل ختم ہو گئی کہ کیا میں میں اپنا گالم گلوچ پہ اتر آؤں گا؟ ٹھیک ہے، یا تو میرے پاس دلیل نہیں ہے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، یہ بھانڈ پن کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں. یہ علماء کے روپ میں مجھے تو خسرے لگتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اگلے کی ماں بہن ایک کر رہے ہو، ننگی گالیاں دے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی شریعت یہ ہے، ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی ایسی فحش گوئی نہیں کی. حضور تو کر ہی نہیں سکتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچا نہیں جا سکتا. لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید ابھی مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک جرنل ٹائپ آدمی تھے اور ان کا اپنا ایک رعب و دبدبہ تھا. انہوں نے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے ہلکے جملے کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. آج تو لوگ ایسے آ گئے ہیں جو صحابہ کو آج اس دور میں پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے اولیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں. یہ گالم گلوچ کا کلچر یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں، جس کو آپ مانتے اس کا واسطہ یار محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. آپ علماء کرام ہیں، آپ اپنے سامنے، آپ کہیں گے کہ میں جذباتی ہو گیا، یہ بات ایسی ہے کہ میں جذباتی نہیں ہوا، میں قدرتی طور پر آواز بلند ہو گئی. گزارش کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا سا ہے سہروردی صاحب کہ آپ اپنے سامنے قرآن رکھیں. اور پھر آپ دیکھیے نا کچھ علماء کرام، اور مجھے یہاں یہ بات لازم کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہو تو میں آپ سے وقت دوں گا، اس لیے کہ ان علماء کرام کی باتوں کی وجہ سے وہ جو ملحدین ہیں، وہ جو مستشرقین ہیں، وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ملحدین کا جو سوشل میڈیا کی ایک سائٹ تھی وہ مجھے کسی نے لا کے دکھائی، آپ جیسے کسی ساتھی نے، وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب ہے، وہ مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں. وہ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ دوسرے مسلک کے معتبر عالم کو، اور وہ دوسرے مسلک کا معتبر عالم ان کو گالی دے رہا ہے. ایک عالم دین اپنے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن رکھ کے وہ نازیبا گفتگو کر رہے ہیں. اچھا یہ ساری گفتگو نا کٹنگ کر کے 5-10 علماء کی انہوں نے 2-2 3-3 سیکنڈ 10-10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا دی اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر ناباشد. میں ان علماء کرام سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ آپ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے وہ لگا کے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور وراثت میں ان کو معاذ اللہ یہ گالیاں ملی ہیں. آج یہ گالیاں دے رہے ہیں تو استغفر اللہ، وہ میں ثم استغفر اللہ میں تو اشارہ نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں تک بات پہنچائی گئی ہے. تو لوگوں کو آپ الہاد کا راستہ دکھا رہے ہیں. دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کیجئے، قبول و رد آپ دلیل کی بنیاد پر کیجئے. آپ قرآن کو سامنے رکھیے، آپ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھیے، آپ بزرگوں کے اقوال کو سامنے رکھیے. سامنے والے کی شکل آپ کو نہیں پسند نہ ہو،
اختلاف کا حسن سہروردی صاحب یہ ہے کہ اگر میرا دشمن، میرا مد مقابل، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مسلک والے کو نہیں مانتا، اس مسلک کو نہیں مانتا، میرا اپنا ایک مسلک ہے، سبحان اللہ یہ ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر میرا مخالف مسلک والا آدمی خوبصورت ہے تو جگر اور آپ کی ول یہ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میرا یہ مخالف یہ خوبصورت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا دلیل سے رد کریں. یہ کوئی انداز نہیں ہے. اور یہ گالم گلوچ کرنے والے لوگ لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. کافی آپ نے خوبصورتی سے ساری باتیں کی، اور ناظرین و سامعین کرام آپ لوگوں نے سنی مفتی صاحب کی باتیں، اور امید کرتا ہوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی ضرورت بھی تھی اور وہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ تب تک حاضر ہوں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے، جزاکم اللہ خیرہ. اور انشاءاللہ یاسر سہروردی کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں پھر سے حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.